چونکہ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، موت کے بغیر کوئی مفر نہیں ہے اور موت سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اللہ جب تو نے انسان کو پیدا کیا ہے تو پھر انہیں موت کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست یہ جواب نہیں دیا کہ بس اس کی زندگی ہے اور موت کا وقت آتا ہے تو میں اس کو موت دے دیتا ہوں، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جبرائیل کے ذریعے سے کچھ دانے دیے کہ اس کو زمین میں بو دو، زمین میں بویا کہ اس کو اگ گئے تو فصل پک گئی، کہ اس دانوں کو کاٹو تو فصل کاٹی، کاٹنے کے بعد اس میں سے دانے الگ کر لیے اور بھوسا الگ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ آپ نے اس درخت کو اگایا تو پھر کاٹا کیوں؟ تو اللہ فصل پک گئی تھی اس لیے کاٹ لیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح میں انسان کو زندگی دیتا ہوں اور جب اس کی زندگی کی فصل پک جاتی ہے تو میں بھی اسے موت دیتا ہوں، اور جیسے آپ نے دانے کو الگ کر کے
دانہ الگ کر لیا، بھوسا الگ کر لیا، تو دانے کے مانند میں لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہوں اور بھوسے کے مانند لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ تو موت برحق ہے، کفن میں شک ہے، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، کوئی انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ وہ جتنی اس دنیا میں زندگی گزارے، جتنے سال گزارنا ہے گزار لے، اگر اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے کسی کو رہنے کا حق تھا تو وہ ہے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ دنیا کا وجود ہی ان کے اوپر ہے۔ اللہ نے دنیا کو وجود میں لایا ہی آپ کی وجہ سے۔ جب انسان کا پتلا، حضرت آدم کا پتلا اللہ نے جنت میں بنایا تو مٹی زمین سے منگائی گئی۔ اللہ چاہتے تو جنت کی مٹی بھی ڈال سکتے، جو زعفران کی مٹی ہے۔ تو جبرائیل کو بھیجا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر آ جاؤ۔ تو جبرائیل نے جیسے زمین پر ہاتھ مارا تو مٹی نے سوال کیا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا جنت میں۔ کہا کیوں؟ کہا انسان کے جسم میں تجھے شامل کرنا ہے۔ تو مٹی نے کہا کہ نہیں، میں نہیں شامل ہوں گی۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے پتا ہے جب یہ انسان کا جسم بنے گا اور انسان جب زندہ ہوگا نا، وہ میرے سینے ہی پر آنے والا ہے، وہ میرے سینے پر ظلم ڈھائے گا، وہ میرے سینے پر انسانوں کا خون بہائے گا، میرے سینے پر تکبر سے چلے گا۔ اس لیے میں نہیں چاہتی کہ انسان کے بدن میں شامل ہو جائے۔ جبرائیل واپس چلے گئے۔ حضرت اسرافیل کو اللہ نے بھیجا، آپ لے کر آ جاؤ۔ وہ بھی آئے، انہوں نے جیسے ہاتھ مارا، زمین نے کہا نہیں، مجھے انسان کے بدن میں شامل نہیں ہونا۔ کہا کیوں؟ تو جواب وہی دیا جو حضرت جبرائیل کو جواب دیا، وہ بھی چلے گئے۔ حضرت میکائیل آئے، انہوں نے ہاتھ مارا، ان کو بھی کہا کہ نہیں، میں تو انسان کے بدن میں شامل ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کون بچے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام، ملک الموت، وہ آئے اور انہوں نے ہاتھ مارا۔ جیسے ہاتھ مارا تو زمین نے کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ تو کیوں؟ کہا کہ مجھے شامل ہی نہیں ہونا ہے۔ تو کہا نہیں، میں تو لے کر جاؤں گا، اللہ کا حکم ہے اور میں بغیر لیے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت عزرائیل نے مٹی کو لیا اور لے کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو حضرت آدم کے پتلے میں شامل کیا اور یہ کہا خلقتہ بیدی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اتنے پہاڑ، اتنے سمندر، اتنے درخت اللہ نے بنائے ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ نے کن کہہ دیا، زمین بن گئی۔ اللہ نے کن کہہ دیا، آسمان بن گئے۔ اللہ نے کن کہہ دیا، پہاڑ بن گئے۔ اللہ نے کن کہہ دیا، سمندر بن گئے۔ اللہ نے کن کہہ دیا، درخت اگ گئے۔ لیکن جب باری آئی حضرت انسان کی تو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال اس میں کیا۔ اس لیے کیا ہے کہ اللہ کی ذات علیم اور خبیر ہے، وہ جانتی ہے کہ آگے چل کر انسان کی ذات پر انگلی اٹھائی جائے گی۔ تو ایک بلڈنگ بنی ہے تو بلڈنگ اگر ٹیڑھی ہوگی، دیوار اگر ٹیڑھی ہوگی تو سوال دیوار پر نہیں اٹھے گا، اٹھے گا کہ اس کو کس نے بنایا، اس کا بلڈر کون ہے، اس کا کانٹریکٹر کون ہے، اس کا آرکیٹیکٹ کون ہے۔ تو بنانے والے پر انگلی اٹھے گی تو اللہ نے کہا کہ جب بندے پر انگلی اٹھے گی تو سب سے پہلے میری ذات پر انگلی اٹھے گی۔
اس لیے اسی وقت سے اس کا ذہن صاف کر دیا کہ کسی انسان پر انگلی مت اٹھاؤ، چاہے وہ شرابی ہے، زانی ہے، جوا کھیلنے والا ہے، بے نمازی ہے، مکار ہے، نمک حرام ہے، اس کی عادت خراب ہے، انسان خراب نہیں ہے۔ عادت تو درست ہو سکتی ہے نا۔ آپ نے دیکھا بڑے بڑے جواری، بڑے بڑے شرابی، بڑے بڑے زانی، بڑے بڑے ڈاکو ولی بن گئے، تو عادت درست ہو سکتی ہے انسان۔ تو بہرحال تو حضرت اسرائیل جب مٹی لے کر گئے تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو بنایا، اور 40 سال تک یہ پتلا جنت کی ہوائیں کھاتا رہا۔ تو ہماری پیدائش کہاں کی ہے؟ بولو، جنت کی ہے، دنیا کی نہیں ہے۔ ہمارا اصلی وطن کیا ہے؟ جنت۔ بچہ جب نافرمانی کرتا ہے تو باپ گھر سے باہر نکال دیتا ہے، لیکن پھر آتا ہے تو لے بھی لیتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اب تھوڑی سی غلطی حضرت آدم سے ہوئی، اللہ نے کیا کہہ دیا؟ جاؤ، پھر آنا واپس، بیچ تو دیا دنیا میں۔ اب اللہ نے جب 40 سال کے بعد اندر روح ڈالی حضرت آدم نے، تو اسرائیل کو بلایا، آ جاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ مٹی لے کر آئے تھے نا زمین سے۔ کہاں؟ اب آپ کو ایک ذمہ داری سونپی جا رہی ہے کہ جب اس انسان کی روح نکلنے کا وقت ہوگا تو آپ کی ذمہ داری ہے روح نکالنے کی۔ اللہ نے کہا مجھے مت سونپو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تو کہے گا کہ چھوٹا سا معصوم دودھ پیتا بچہ ماں کی گود میں ہے، ماں چمٹ گئی ہے، اور تو کہے گا کہ اس کی روح نکال لے، تو مجھے نکالنا پڑے گا۔ ایک ماں کی بد دعا، ماں کی آہیں، ماں کی سسکیاں، ماں کا بلکنا مجھے بد دعا لگے گی۔ ایک نوجوان بیٹا ہوگا، تو کہے گا کہ اس کی روح نکال کر لے جاؤ، مجھے لانا پڑے گا۔ تو اس کے ماں باپ کی زندگی کا سہارا کا سارا خاندان مجھے بد دعا دے گا۔ اسرائیل کو اتنا بھی رحم نہیں آیا کہ لے کر چلا گیا۔ کسی کا شوہر ہوگا، بیوی چلائے گی، کسی کی بیوی ہوگی، شوہر چلائے گا، کسی کے ماں باپ ہوں گے، اولاد چلائے گی، کسی کے اولاد ہوگی، ماں باپ چلائیں گے، اللہ مجھے بد دعا لگے گی۔ اللہ نے فرمایا تم تمہارا کام کرو، کام تو تم نہیں کرنا ہوگا، مٹی تم لے کر آئے ہو نا۔ کہا میں ایسا بہانہ بنا دوں گا کہ انسان مرے گا لیکن تمہارا نام کوئی لے گا نہیں۔ کسی نے سنا ہے آج تک کسی کا انتقال ہوا کہ اسرائیل کب آئے تھے، کیسے روح نکالی اور کیوں لے کر چلے گئے؟ کوئی پوچھتا ہے؟ نہیں، اس کا نام لینے سے ڈرتے ہیں بیچارے، کیوں پوچھے گا کوئی؟ اللہ نے کہا میں بہانہ بنا دوں گا، اور بہانہ بنا دیا اللہ نے۔ کوئی وہ پوچھتا ہے کیسے مر گیا؟ پیٹ میں درد تھا، بیمار تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اٹیک آ گیا، یہی کرتے ہیں نا، مر گئے۔ اسرائیل کا کوئی نام لیتا نہیں ہے، اللہ نے اسی کو کہہ دیا، اور اس کو کام کتنا بڑا سونپا ہے۔ آج کی دنیا کا ریسرچ ہے، آج کی دنیا روزانہ ساری دنیا سے 15 لاکھ انسانوں کی روح اکیلا نکالتا ہے۔ اللہ، کتنے؟ 15 لاکھ انسانوں کی روح وہ اکیلا نکالتا ہے۔ کیسے نکالتا ہوگا؟ اس کے علاوہ جانور مخلوق جو مر رہی ہے ان کی بھی روح نکالنا ہے، اور کسی کو ویٹنگ میں کھڑا نہیں کرتے کہ تمہارا نمبر بعد میں آئے گا۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جیسا وقت آ گیا ایک سیکنڈ میں لے کر چلے گئے۔ کیونکہ اللہ نے جو طاقت بنائی ہے نا، ہم اللہ کی قدرت کو سمجھے۔ جو انسان نافرمانی کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں، نمک حرامی کرتے ہیں، بے نمازی بنتے ہیں، انہیں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو فرشتے جو اللہ کی بنائی ہوئی طاقت ہے، تو اللہ کی طاقت کیا ہوگی؟ حدیث میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل کی طاقت کتنی ہے پتہ ہے؟ اللہ کا ایک فرشتہ ہے، اس کے 1200 پر ہیں۔ کعبۃ اللہ دنیا کا سینٹر ہے، وہ اگر کعبۃ اللہ کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے نا، ایک پر پھیلائے تو مشرق تک ساری دنیا کو اپنے پر میں لے لے، دوسرا پر پھیلائے تو مغرب تک ساری دنیا کو اپنے پر میں لے لے گا۔
اور اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ آسمان سے جو بارش برستی ہے اور زمین پر گرنے ایک بارش باقی ہے، کتنی دیر میں گرے گا قطرہ؟ ہمارے آنکھ کا پلک نیچے سے اوپر بھی نہیں ہوگا، نیچے ہوا جب تک تو قطرہ گر گا، اوپر ہونا باقی ہے۔ اتنی دیر میں وہ آسمان سے یہاں آتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، تو کتنی رفتار ہوگی اس کی؟ اللہ نے فرشتوں کی یہ طاقت بنائی ہوئی ہے۔ تو وہ فرشتہ آتا ہے، اب روح نکالنے کے لیے آیا، ہم کہتے ہیں کہ جیسی روح ویسا فرشتہ، اللہ نے اس کو شکل بدلنے کا اختیار دیا ہوا ہے۔ مومن بندہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ نے مان لیا ہے تو زکوٰۃ دے رہا ہے، اعتکاف کر رہا ہے، سب فرما برداری کر رہا ہے، تو اس کی روح نکالنے کے لیے جب وہ آتا ہے نا تو جنت کا تشت لے کر آتا ہے اور جنت کا لباس یعنی کفن لے کر آتا ہے، خوشبو جنت کی لے کر آتے ہیں اور آسانی سے وہ نکالتے ہیں۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیمار تھے، اللہ بڑے غریب صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیہات میں جاتے تھے اور سبزی بیچنے کے لیے لاتے تھے نا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کے گھر میں سبزی لا کر دیتے تھے، ان کو سبزی ملتی تھی تو بڑی پیاری لگتی، تو کہا کہ اللہ کے رسول کے گھر میں دیا کرتے۔ انہوں نے زندگی میں ایک دعا کی تھی، اللہ پاک ہمیں بھی ایسی دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا کی تھی کہ اللہ جب میرا آخری وقت ہو تو بس کوئی خواہش نہیں، میری ایک خواہش ہے کہ مجھے میرے آقا کا دیدار نصیب کرو، اس کے بغیر مجھے مت بلانا، آخری میری خواہش۔ ہوا ایسا کہ ان کی روح نکلنے کا وقت ہوا، بیمار تھے، عیادت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، جیسے اللہ کے رسول پہنچے سلام کر کے بیٹھ گئے تو اسرائیل آ گئے، اللہ کے رسول نے تو دیکھ لیا، کہا اسرائیل تم بھی آ گئے؟ کہا وقت ہو گیا، دعا قبول ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میرا بہت غریب صحابی ہے، کہا اسرائیل تھوڑا نرمی کا معاملہ کرنا ان کے ساتھ، تو اسرائیل نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ بولو نا، کنجوس ہو گئے گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نے جیسے کہا نا کہ اسرائیل نرمی کا معاملہ کرنا، تو اسرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں اللہ نے مجھے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ میرے حبیب سے محبت کرنے والے کی روح نکالنے میں آسانی کرنا، اللہ اکبر، یہ میرے آقا کا صدقہ ہے، ورنہ تو میں پنجہ گاڑ دیتا ہوں، سینے پر پنجہ گاڑ دیتا ہوں اور اس کی روح پیٹ میں لا کر روکتا ہوں اور گرزے مارتا ہوں، پھر گھٹنوں میں روکتا ہوں، پھر گرزے مارتا ہوں، پھر بنڈلیوں میں روکتا ہوں، پھر اس کو گرزے مار، وہ تڑپتا ہے، بلکتا ہے، سسکتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہوتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، کہا مار پڑ رہی ہے، کہا نہیں، لیکن آپ کے جتنے محبت کرنے والے ہیں نا ان کے بارے میں مجھے پہلے سے حکم دیا گیا کہ اس کی روح کیا کرو، آسانی سے نکالو، اس لیے تو میں نے انگلی رکھی ہے، ورنہ تو میں پنجہ گاڑ دیتا ہوں۔ کہ اللہ کے رسول وقت ہو گیا، بس وہ صحابی اللہ کے رسول کی طرف دیکھ رہے تھے ٹک ٹکی نظر سے، اتنے میں آنکھ بند کر روح نکل گئی۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضامندی والی موت نصیب فرمائے۔ تو میرے دوست موت برحق آنی ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، نہ انسان کے بھاگ سکتا ہے نہ کوئی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس لیے موت اگر آسانی کی پانی ہے، بری موت سے بچنا ہے، تو ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان سا وظیفہ بتایا، کرو گے سب مل کر؟ فجر کی نماز کے بعد 25 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 25 مرتبہ اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت۔ کتنی چھوٹی دعا ہے، مشکل سے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، اگر 25 بار پڑھنا 1-1.5 منٹ میں پوری ہو جائے گی۔ پڑھو سب نے، اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت۔ بس 25 بار جو بندہ فجر بعد پڑھے گا، مغرب سے پہلے اگر فرشتہ روح نکلتا ہے تو آسانی سے نکل جائے گی، اور مغرب کے بعد پڑھتا ہے تو فجر تک روح نکالتا ہے تو آسانی کے ساتھ اس کو موت آتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ
کہ اس نے موت کو یاد کیا ہے نا تو کلے والی موت اللہ پاک عطا فرما۔ اچھا کون موت کو یاد کرتا ہے؟ اچھا ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت لیتا نہیں ہے، ورنہ سب سے زیادہ کروڑوں پتی وہی ہوگا کہ جہاں پہ یہ لے جا رشوت اور سنبھال لے۔ اور اچھا یہ بھی ہے کہ ایک کے بدلے دوسرا جاتا نہیں ہے، جیسے آج کل پھانسی کے بندے پر چڑھاتے ہیں کہ تو چلا جا۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی مالدار مرتا نہیں، غریب کو لے گئے، اس میرے بدلے میں اس کو لے جاؤ۔ موت کا فرشتہ رشوت لیتا نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کا محتاج۔ جیسے اللہ کا حکم ہوگا ایک سیکنڈ میں انسان کی روح نکال کر لے کر چلا گیا۔ تو میرے دوستو، اس صورت کو موت کی آسانی اور قبر کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اتنی چھوٹی سی صورت ہے، 2 رکوع کی صورت ہے، اگر بندہ پڑھنا چاہے 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ، حافظ قرآن ہے تو 2 منٹ میں پڑھے گا، اور حافظ نہیں ہے تو 5 منٹ میں پڑھے گا۔ عشاء کی نماز پڑھو، اسی جگہ پر بیٹھو، اور قرآن مسجد میں ہے تو مسجد میں، گھر میں ہو تو گھر میں پڑھو اور سو جاؤ۔ اگر رات میں فرشتہ روح نکالنے کے لیے تو سورہ یہ تبارک الذی پڑھ کر سو جائے، برکت والی آیتیں پڑھ کر سو جائے، تو عذاب قبر جو قیامت تک کے لیے سونا ہے، اللہ پاک عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اب کتنی عمر ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ میری امت کی عمریں کم رکھنا، زیادہ مت رکھنا۔ 60-70 سال کے درمیان میں میری امت کی عمریں رکھنا۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی۔ کیوں؟ 60-70 سال کی زندگی میں کتنے تماشے بچا کر رکھے ہم لوگوں نے جی۔ اگر ہمارے تماشے دیکھنا ہو تو شادیوں میں دیکھ لینا، ڈی جے کے بغیر شادی نہیں ہوگی، ناچنے کے بغیر شادی نہیں ہوگی، ڈانس کے بغیر شادی نہیں۔ اب تو نیا مسئلہ شراب جوا، اس کے بغیر شادی نہیں ہوگی۔ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ گھر کی عورتیں کھانا بناتی تھی اور ناچنے والے باہر سے آتے تھے۔ آج اس کا الٹا ہے، کھانا بنانے والی آپ بولو نا، مجھے لگی کہ میں صحیح بول رہا ہوں، ناچنے والے گھر کی عورتیں جی، ہوتا ہے نہیں؟ یہی بول رہے ہیں نا۔ تماشے دیکھنا ہو تو ہماری شادیوں میں دیکھو، اس وقت موت کسی کو یاد نہیں آتی۔ ایک چیز بتاتا ہوں، اگر موت کو ٹالنا ہے، وہ ٹال کے تو آنے تو والی ہے جی، لیکن کم سے کم اتنا تو وقت ملے کہ آدمی تیاری کر لے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، کسی کی دعا تجھے لگ جائے، اللہ پاک موت کا فیصلہ بھی آگے بڑھا دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے کروڑوں پتی انسان تھے، اس نے اپنے بیٹی کی شادی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دعوت دینے کے لیے آیا اور کہا کہ حضرت آپ کو میرے بیٹے کی شادی میں آنا ہے، اور وہ کروڑوں پتی کے ساتھ نیک بھی تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت کو قبول کیا۔ اب انہیں تو پتا تھا کہ ان کا تخت تو منٹوں میں آ جاتا ہے، جنات اٹھاتے ہیں اور لے جا کر رکھ دیتے ہیں، تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے الگ علیحدہ سے انتظام کیا، آپ کے تخت کا انتظام، پورا عجیب سا انتظام کر دیا۔ حضرت سلیمان تشریف لانا میرے بیٹے کے نکاح میں، تو ادھر تیاری ہو گئی پوری، ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر سوار ہو رہے تھے، اسرائیل آ گئے، کہا مت جائیے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جس وقت اس کا نکاح ہے نا، اس سے 2 منٹ پہلے مجھے روح نکالنے کا حکم ہو چکا ہے۔ اللہ، کیا منظر ہوگا؟ اللہ، خوشی کے موقع پر ماتم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سر پکڑ کر بیٹھ گئے، بول تو نہیں سکتے کہ بھئی نکاح مت کر، یہ گدھا مرنے والا ہے، میرے دلہے کو گدھائی کہتا ہوں، معاف کرنا، کیونکہ گھوڑے پہ سوار ہو کر آتا ہے، چل نہیں سکتا بیچارہ۔ اور آج کل تو چھری تلوار لے کر نکاح کے لیے ہاتھ میں، دیکھا ہوگا نا آپ نے، ہاتھ میں چھری لے کے آتا ہے، کس کو مارنا ہے؟ جنگ کرنے آ رہا ہے کہ نکاح پڑھنے کے لیے آ رہا ہے؟ جو سامان جنگ میں استعمال ہوتا تھا کہ گھوڑا جنگ میں استعمال ہوتا تھا، تلوار جنگ میں استعمال ہوتی تھی، ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ شاید آپ نہیں کرتے ہو، اس لیے بول نہیں رہے ہو۔
ابھی تو ہمیں نکاح پڑھانے بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں لے کر بیٹھا ہے کیا کرے گا. عجیب تماشے بنا کر رکھتے ہیں. حضرت سلیمان کو اس نے کہہ دیا آپ مت جائیے، مجھے تو روح نکالنے کا حکم ہو چکا ہے. کیا دل پر گزری ہوگی؟ آپ چپ چاپ بیٹھ گئے. اب ٹیلی فون کا دور تو نہیں تھا وہ فون کر کے پوچھے گا کہ آپ کیوں نہیں آئے. نکاح ہو گیا. دوسرے دن اس کا والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے. حضرت آپ آئے نہیں نکاح میں؟ ہو گیا نکاح ہو گیا. لڑکا خیریت کا الحمدللہ اچھا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام پریشان کہ اللہ فرشتے نے مجھے آ کر کہا تو فرشتہ غلط تو نہیں بولے گا نا. تو کیا ہو گئے؟ سوچ میں پڑ گئے. وہ اس کا باپ جو بیٹھا تھا کہ حضرت آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا کچھ نہیں. اس کو بولا ہی نہیں کہ بیچارہ الٹا ٹینشن میں آ جائے گا کہ پتہ نہیں کل تو فرشتہ آنے والا تو آج نہیں آ جائے واپس. جی حضرت سلیمان علیہ السلام خاموش رہے، کچھ نہیں بولا. کہا کوئی بات نہیں، کچھ کام میں مصروف تھا اس لیے آ نہیں سکا. اڑ کر چلا گیا. فرشتہ آ گیا آسمان سے. اب سن لیجیے، فرشتے نے سلام عرض کیا، کہا کہ میں نے آپ کو سچ کہا تھا، مجھے اللہ نے حکم دے دیا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس کی جب نکاح کا وقت ہو رہا تھا نا، میرا جو وقت تھا اس سے 5 منٹ پہلے کوئی ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر کہا کہ بیٹا 3 دن 3 رات گزر گئے، کھانا نہیں کھایا ہے، کھانا کھلا دیں. تو جو کھانا آپ کے لیے اس نے تیار کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے عالیشان کھانے تیار کیے، آپ کے لیے جو کھانا تیار کیا تھا اس بوڑھی عورت کو اس نے عزت سے بٹھایا اور اس نے پیٹ بھر کر کھانا جو شاہی کھانا تھا اس کو کھلایا. تو اس نے کھانا کھا کر دعا دی، اللہ میرے بیٹے کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ نے فیصلہ کیا کر دیا؟ اللہ ہے اس کو کون روکنے والا. اس بوڑھی کی دعا لگ گئی اور اللہ نے کیا کر دیا؟ فیصلہ. کہا نکالو، اس بوڑھی کی دعا لگ گئی، اللہ نے اس بوڑھی کی دعا کو سن لیا. اس لیے کسی کی دعا لو، بد دعا مت لو. واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی آنکھ سے بچتے رہنا. فإنه ليس بين الله وبينه حجاب، اس کے اور اللہ کے عرش کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. جب یہاں سے نکلتی ہے آنکھ اللہ کے عرش سے جا کر ٹکرا جاتی ہے، اس کو کوئی آسمان روکتا نہیں ہے، ساتوں آسمان کے پردے پھٹ جاتے ہیں اور اللہ کے عرش سے جا کر ٹکرا جاتی ہے. کسی کے آنسو مت بہاؤ، وہ آنسو اتنا قیمتی ہوتا ہے، وہ زمین کو پھاڑ دیتا ہے، آسمان کو پھاڑ دیتا ہے، اللہ کے عرش سے ٹکراتا ہے اور مقبولیت لے کر اترتا ہے. خاص طور پر ماں باپ کے آنسو ان کی قیمت رکھو. ماں کا ایک آنسو، باپ کا ایک آنسو تمہیں سمندر ڈبو نہیں سکتا، لیکن ماں اور باپ کا آنسو تمہاری ساری زندگی کو ڈبو کر رکھ دے گا. اس لیے مظلوم کے آنسو کیا کرو؟ بچتے رہو اور غریبوں کی دعا لیتے رہو، اللہ والوں کی دعائیں لیتے رہو. تو بہرحال اس صورت کے بارے میں نے عرض کیا، کوئی ضروری بات ہے آپ حضرات کے سامنے. اس صورت کو عذاب قبر سے بچنے میں بہت بڑا ذریعہ بتایا اور موت کے لیے آسانی کا بھی ذریعہ بتایا. ویسے سارا قرآن اللہ تعالیٰ نے ہر لفظ میں برکتیں رکھی ہوئی. قرآن اتنا برکتی ہے میرے دوستوں، اس لیے رمضان کو قرآن سے زیادہ مناسبت ہے، اور رمضان قرآن کی سالگرہ ہے، اور رمضان اللہ تعالیٰ نے رمضان کو قرآن سے زینت بخشی ہے، روزے سے نہیں بخشی ہے. اس لیے جیسے چاند نظر آتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ تراویح ہوتی ہے. روزہ نہیں رکھا جاتا بلکہ کیا ہوتی ہے؟ تراویح ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے قرآن کو رمضان سے زیادہ مناسبت دی ہے. جتنا ہم سے اتنا قرآن پڑھو. جتنا میں نے قرآن کا معجزہ دیکھا ہے کہ جو قرآن غیر رمضان میں آپ 1 گھنٹے میں یاد کرو اور وہی رمضان میں 5 منٹ میں 10 منٹ میں یاد ہو جاتا ہے. رمضان آپ حافظ قرآن سے پوچھ لینا، یاد کرنے والوں سے، کہ رمضان کے علاوہ پڑھ لینا آپ کو 1 گھنٹہ لگے گا، رمضان میں آپ 10 منٹ میں اس کو یاد کرو، کیونکہ اللہ نے اس کو مناسبت رکھی ہے، رمضان کی برکات رکھی ہوئی ہے. تو جو قرآن بندہ پڑھتا ہے، چاہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں اگر تجھے اپنے آنکھوں کی بینائی محفوظ رکھنا ہے تو روزانہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے تہجد میں پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، اور نہ تہجد میں نہ پڑھ سکے تو فجر سے لے کر اشراق کے درمیان قرآن کھول کر دیکھ لے. اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو کوشش کرو پڑھنے کی، اور اگر پڑھنا آتا ہے تو کھول کر آدھا پارا پاؤ پارا پڑھ لے.
جو بندہ سورج نکلنے سے پہلے اللہ کا قرآن روزانہ دیکھتا ہے مرتے دم تک اس کی آنکھیں محفوظ رہیں، اس لیے کہ قرآن کا نور اس کے آنکھوں میں ہے. سمجھ رہے نا؟ قرآن کا نور کیا ہے؟ اس کے آنکھوں میں ہے. قرآن کا نور اللہ پاک چڑھاتا ہے. تو ہم سب مل کر اللہ کے قرآن کی عظمت کے ساتھ اللہ کے قرآن کو دیکھیں. اور رمضان اب آخری اشرار سے شروع ہو چکا ہے. اللہ نے بہت بہترین موقع ہمیں دیا. کتنے سارے لوگ تھے جو یہ اشرا دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، انہوں نے رمضان بھی پایا تھا. انہیں تھوڑی پتا تھا کہ ہم آخری اشرا نہیں دیکھ پائیں گے، عید نہیں کر پائیں گے. دنیا سے چلے گئے، ہم بھی کب جائیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے. اس لیے ہر وقت موت ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے. موت کا فرشتہ ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے. ہمارا کفن بازار میں آ چکا ہے. ہم جو تیاری کرنا ہے دنیا کی کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کی تیاری بھی صبح شام کرتے رہے. اللہ پاک بری موت سے ہم سب کی مکمل